السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے تاریخ حفاظت قرآن۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی تاریخ نزول قرآن کے بارے میں، اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاریخ حفاظت قرآن میں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم جس چیز پہ بات کریں گے وہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کی جو حفاظت تھی وہ کس طرح ہوئی۔ پھر جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن مجید جو لکھا گیا وہ کس طرح لکھا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، یعنی ان کے زمانہ خلافت میں قرآن کو جو جمع کیا گیا وہ کیسے جمع کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کو کس طرح سے جمع کیا گیا، اس کی کیا تفصیل تھی۔ ان جو ہے موضوعات پر ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دنیا آخرت میں جو ہے نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اچھا جی سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ ایک دفعہ نازل نہیں ہوا، بلکہ وہ 23 سال کے عرصے میں جو ہے آہستہ آہستہ کر کے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، کہ مختلف آیات جو ہے ضرورت و حالات کی مناسبت سے نازل ہوتی رہی تھیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ شروع سے اس کو جو ہے کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کر دیا جاتا۔ جیسے اس سے پہلے تورات انجیل نازل ہوئیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ہی نازل کی، کہ ان کو ایک دفعہ ہی نازل کیا گیا اور ان کو ایک دفعہ میں جو ہے لکھ کے محفوظ کر دیا گیا، کیونکہ قرآن مجید کے نزول کی کیفیت جو ہے ان سے تورات انجیل سے مختلف تھی۔ وہ ایک دفعہ نازل نہیں ہوا، بلکہ مختلف جو ہے وہ حالات اور موقع کی مناسبت سے اس کی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس لیے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اس کو شروع سے ہی جو ہے کتابی شکل میں جو ہے وہ لکھ کر مدون کر دیا جائے۔ صحیح ہے جی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو دوسری آسمانی کتابوں کے مقابلے میں یہ امتیاز عطا فرمایا تھا کہ اس کی حفاظت قلم اور کاغذ سے زیادہ حفاظ کے سینوں سے کرائی گئی، جیسا کہ صحیح مسلم کے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ منزل علیک کتابا، کہ میں ایک آپ پر ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں، لا یغسلہ الماء، کہ اس کو جو ہے پانی نہیں دھو سکے گا۔ مطلب کیا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جیسے عام کتابیں ہوتی ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، دنیاوی آفات آتی ہیں تو وہ ضائع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ تورات و انجیل اور جو دوسری آسمانی صحیفے اللہ تعالیٰ نے اتارے ان کے ساتھ ہوا۔ لیکن قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ وہ دنیاوی آفات سے ضائع ہو جائے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے سینوں میں اس طرح محفوظ کر دیا جائے گا کہ اس کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا ہم جو ہے یعنی کہ اسلام کے ابتدائی دور پہ اگر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس میں جو ہے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ جو توجہ دی گئی اور زور دیا گیا وہ حافظے پر دیا گیا۔ تو لہٰذا شروع میں تو جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا وہی آتی تھی تو آپ علیہ السلام اس کے الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے ہیں، جیسے انسان نے کوئی چیز یاد کرنی ہوتی ہے تو اس کو یاد کرنے کے لیے وہ بار بار ان الفاظ کو رٹا لگاتا ہے، یاد کرتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ تو جب یعنی کہ قرآن مجید کی ابتدا تھی نزول کی تو نبی اسلام بھی الفاظ کو بار بار دہراتے ہیں اس کو یاد کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 16 اور 17 نازل کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو تسلی دی کہ آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں کہ آپ کو کہیں قرآن بھول نہ جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا آیت کا ترجمہ دیکھیں، آیت کا ترجمہ یہ ہے آپ علیہ السلام قرآن کریم کو جلدی سے یاد کرنے کے خیال سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، کیونکہ اس قرآن کو جمع کرنا اور پڑھوانا تو ہم نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں بات نبی اسلام پر واضح کر دی گئی کہ قرآن کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو جب وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ جو ہے جلدی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا حافظہ عطا فرمائیں گے کہ ایک مرتبہ ہی جب وحی کا نزول ہوگا تو آپ علیہ السلام جو ہے اس کو دوبارہ نہیں بھول سکیں گے، یعنی کہ وہ آپ کو پکی یاد ہو جائے گی وحی۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا کہ آپ علیہ السلام پر قرآنی آیات نازل ہوتی اور نبی اسلام کو جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرما لیا تھا تو لہٰذا اسی وقت نبی اسلام کو آیات بھی زبانی یاد ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک قرآن مجید کا
جو ہے وہ سب سے پہلا کیا تھا، وہ یعنی کہ وہ محفوظ گنجینہ تھا کہ نبی اسلام کا سینہ مبارک سب سے پہلا وہ سینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں قرآن مجید کو محفوظ کیا، لہٰذا اس میں کسی بھی تھوڑی سی غلطی یا ترمیم اور تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ احادیث سے بات ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام جو تھے وہ مزید احتیاط کے طور پر، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا تھا اور آپ علیہ السلام کو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو وہ آپ علیہ السلام کو زبانی یاد ہو جاتی ہیں، لیکن مزید احتیاط کے طور پر نبی اسلام ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا کرتے ہیں، یعنی قرآن کا دور کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ جس سال آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی اس سال آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا، یعنی عام روٹین تو یہ تھی کہ رمضان میں 1 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، لیکن آخری جو رمضان تھا نبی اسلام کا وفات سے پہلے، تو اس میں نبی اسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ جو ہے قرآن مجید سنایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور بات بھی جان لینی چاہیے کہ صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام قرآن مجید کی اس کے صرف معانی اور مطلب مفہوم کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو الفاظ جو ہے قرآن مجید کے ان کو بھی یاد کرواتے تھے۔ تو صحابہ کرام بھی قرآن مجید کو سیکھنے کا، اس کے یاد رکھنے کا اتنا شوق رکھتے تھے کہ ہر شخص اس میں جو ہے دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا، حتیٰ کہ کچھ عورتوں نے جب ان کا نکاح ہوا تو اپنے شوہروں سے جو ہے نا یعنی کہ اس بات کو طلب کیا کہ وہ ہمیں چاہے مہر نہ دیں لیکن وہ کیا کریں، بس یہی ہمارا مہر ہوگا کہ ہمیں وہ قرآن مجید کی تعلیم دے دیں۔ لہٰذا کئی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو ہر غم سے آزاد کر کے اپنی زندگی کو جو ہے اسی کام کے لیے وقف کر دیا تھا کہ وہ قرآن کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں۔ بس ان کا مشغلہ یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کو زبانی یاد کرتے تھے، حتیٰ کہ راتوں میں نماز میں اس کو جو ہے بار بار پڑھتے تھے تاکہ وہ اچھی طرح ان کو یاد ہو جائے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تھا تو آپ علیہ السلام اسے ہمیں انصاریوں میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے تاکہ وہ اسے قرآن سکھائیں۔ اور کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا، یعنی کہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے لوگ اتنی یعنی کہ اونچی اونچی آواز سے پڑھتے تھے، قرآن کو یاد کرتے تھے کہ مسجد نبوی میں اتنا شور ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید فرمانی پڑی کہ اپنی آوازیں پست رکھو، یعنی آہستہ رکھو تاکہ کوئی مغالطہ پیش نہ آئے، یعنی کہ اب وہاں نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، تو نبی اسلام نے ان کو فرمایا کہ تو اب تم اپنی جو آوازیں ہیں ان کو جو ہے پست رکھا کرو، آہستہ آواز میں پڑھا کرو تاکہ جو اور لوگ ہیں ان کو مشکل نہ ہو۔ لہٰذا صحابہ کرام میں کیونکہ قرآن مجید کو یاد کرنے کا اتنا شوق و جذبہ تھا، اور یعنی کہ وہ اتنی اونچی جو ہے آواز سے مسجد نبوی کے اندر قرآن مجید کو پڑھتے تھے، یاد کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے روایت میں بتا دیا کہ نبی اسلام کو جو ہے ان کو یعنی کیا کہنا پڑا، ارشاد فرمانا پڑا کہ آہستہ آواز میں پڑھا کرو۔ لہٰذا اس شوق کی وجہ سے جو ہے نبی اسلام کے دور میں جو ہے حفاظ قرآن کی ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی تھی۔ ان میں سے چند کے نام میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں جو ہے بتانا چاہوں گا۔ ایک ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن صائب، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سلمہ، حضرت ورقہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو حلیمہ معاذ، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو دردہ، حضرت مجمع بن جاریہ، حضرت مسلمہ بن مخلد، حضرت انس بن مالک، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت تمیم داری، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو زید رضی اللہ عنہم جیسے جو ہے حضرات جو ہے وہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد حفاظ قرآن کی تیار ہو گئی تھی۔ اب یہ تو چند نام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں بتائے ہیں کہ یہ صحابہ کرام جو تھے سارے کے سارے حفاظ تھے، انہوں نے قرآن مجید کو نبی اسلام کی حیات میں، دنیاوی حیات میں جو ہے کیا کر لیا تھا، زبانی یاد کر لیا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ کرام تھے جو یعنی کہ حافظ قرآن تھے۔
اور جن کا ہمیں جو ہے بعض واقعات سے ہمیں اشارہ ملتا ہے، جیسا کہ ایک واقعے میں آتا ہے کہ جیسے غزوہ بیر معونہ کے موقع پر 70 قراء صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، تو اسی طرح جو ہے آتا ہے کہ ایک ایک قبیلے میں نبی اسلام جب قرآن کی تعلیم دینے کے لیے بھیجتے ہیں تو ایک ایک قبیلے کے لیے 70 جو ہے قاری قرآن کو بھیجا جاتا تھا۔ اسی طرح جب جنگ یمامہ ہوئی تھی تو اس میں بھی جو ہے صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد، ایک روایت کے مطابق یعنی کہ 700 صحابہ کرام ایسے شہید ہوئے تھے اس جنگ میں، جو سارے کے سارے حافظ قرآن تھے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ابتداء اسلام میں قرآن کی حفاظت کے لیے بنیادی طریقہ یہی اختیار کیا گیا تھا کہ اس کو یعنی کہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کو یاد کرایا جائے اور اس کو یاد کر لیں، کیونکہ اس دور میں ایسا تھا کہ لکھنے پڑھنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، تو اور نہ ایسا کوئی انتظام تھا جیسے آج کل ہے کتابوں کو شائع کرنا، پریس وغیرہ اس طرح کے ذرائع موجود نہیں تھے۔ اس لیے وہ لوگ جو ہے نا صرف لکھنے پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا زیادہ اعتماد جو ہے حافظے پہ ہوتا تھا ان کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بہت زیادہ قوی حافظہ دیا تھا، کیونکہ انسان اگر اپنے حافظے پہ توجہ دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ ایک مشاہدے میں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے حافظے کے اندر جو ہے بہت زیادہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں تک تو بات تھی کہ نبی اسلام کے زمانے میں قرآن مجید کی حفاظت کا کیا طریقہ تھا۔ اب ہم آتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف کہ نبی اسلام کے زمانے میں قرآن مجید کو جو ہے وہ لکھنا کب شروع کیا گیا، کیسے لکھا جاتا تھا، اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو کتابت قرآن کا جو سلسلہ تھا وہ نبی اسلام کے زمانے میں ہی یعنی کہ آپ اسلام کی حیات مبارکہ میں ہی شروع ہو گیا تھا، اور اگرچہ اصل دار و مدار جو ہے قرآن کی حفاظت کا وہ حافظے پہ تھا، لیکن روایات سے ہمیں ملتا ہے اس بات کا ثبوت کہ نبی اسلام کے زمانے ہی سے کتابت قرآن کا جو ہے وہ یعنی قرآن مجید کو لکھنے کا اہتمام جو ہے شروع ہو گیا تھا۔ جیسا کہ ایک روایت ہے اس میں حضرت جو ہے نا وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا، یعنی کہ اس کو لکھتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام کو سخت گرمی لگتی تھی اور آپ علیہ السلام کے جسم میں مبارک پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام سے ایک کیفیت ختم ہو جاتی تو میں مونڈے کی کوئی ہڈی یعنی کندھے کی کوئی ہڈی یا کسی اور چیز کا ٹکڑا لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ علیہ السلام لکھواتے رہتے اور میں لکھتا جاتا، یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو قرآن کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹنے والی ہے اور میں کبھی نہیں چل سکوں گا۔ بہرحال جب میں فارغ ہوتا تو آپ علیہ السلام فرماتے پڑھو، میں پڑھ کر سناتا، اگر اس میں کوئی فرو گزاشت ہوتی یعنی کوئی کمی ہوتی ہے کوئی تو آپ علیہ السلام اس کی یا کوئی غلطی ہوتی تو آپ علیہ السلام اس کی اصلاح فرما دیتے اور پھر اسے لوگوں کے سامنے لے آتے۔ لہٰذا اس روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی اسلام جو ہے خود جو ہے قرآن مجید کو لکھواتے تھے۔ یہ جو روایت ہے اس کو جو ہے امام طبرانی ہے، حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کو جو ہے نا اس کتاب کے اندر امام طبرانی جو ہے اس روایت کو لائے ہیں۔ اچھا، پھر اگلی بات یہ بھی جان لیں کہ جو کتابت وحی کا جو کام تھا یہ صرف حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ذمہ نہیں تھا، بلکہ اور بھی صحابہ کرام تھے جن کی تعداد تقریباً 40 تک شمار کی گئی ہے کہ تقریباً 40 صحابہ کرام ایسے تھے جو قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا تو ان کا یہ ذمہ کام تھا، نبی اسلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ قرآن مجید کو لکھتے تھے۔ تو ان میں سے مشہور کے نام سن لیں تاکہ ہمیں پتہ ہو، ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ ان میں سے مشہور جو کاتبین وحی تھے وہ یہ ہیں، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، پانچویں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اور چھٹے حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ، اور ساتویں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، اور آٹھویں حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ، اور نویں حضرت ابان بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ، اور دسویں حضرت حنظلہ بن ربی رضی اللہ عنہ، اور جو ہے 11ویں حضرت معقیب بن ابی فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور 12ویں حضرت عبداللہ بن ارقم الزہری رضی اللہ عنہ، اور 13ویں حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، اور 14ویں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، اور 15ویں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، اور 16ویں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اور 17ویں حضرت ثابت بن قیس بن
بن شماس رضی اللہ عنہ، حضرت اور 18ویں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، اور 19ویں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور 20ویں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، اور 21ویں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ تو ویسے تو 40 تک شمار کی گئی ہے، لیکن ان میں سے زیادہ مشہور یہ ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اس سے بھی ہمیں جو ہے نا اس بارے میں شاہد یعنی گواہی ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب قرآن کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ علیہ السلام قرآن کے لکھنے والوں کو ہدایت بھی فرما دیتے تھے کہ اس سے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیات کے بعد لکھا جائے، لہٰذا آپ علیہ السلام اسے آپ کی ہدایت کے مطابق لکھ دیا جاتا، یعنی آپ علیہ السلام جیسے فرماتے تھے ویسے لکھ لیا جاتا ہے۔ تو اب کیونکہ اس زمانے میں جو ہے کاغذ وغیرہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے قرآن کی جو آیات تھیں وہ کن چیزوں پہ لکھی جاتی تھیں؟ زیادہ تر پتھر کی سلوں پر، چمڑے کے پارچوں پر، کھجور کی شاخوں پر، بانس کے ٹکڑوں پر، درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر جو ہے وہ قرآن کی آیتیں لکھی جاتی تھیں۔ البتہ جو ہے کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن وہ کم تھے کیونکہ اس زمانے میں، اس لیے عام طور سے دوسری چیزوں پر جو ہے قرآن کی آیتوں کو لکھ کر محفوظ کیا جاتا تھا۔ اچھا، یہ تو تھا کہ نبی اسلام نے ایک باقاعدہ ایک جماعت مقرر کی ہوئی تھی جو قرآن مجید کو لکھتی تھی۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام اور بھی تھے جو انفرادی طور پہ بھی قرآن مجید کو زبانی یاد کر کے اپنے مختلف چیزوں پہ اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے۔ اب ہم جو ہے اس کے بعد اپنا دوسرا جو ٹاپک ہے ہماری اس ویڈیو کا، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو جو ہے جمع کرنا۔ تو جو اس سے پہلے بات ہوئی تھی اس میں ہمیں بات معلوم ہوگی کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن مجید کے جتنے بھی نسخے لکھے گئے تھے وہ یعنی متفرق طور پہ تھے، یعنی متفرق اشیاء پر، مختلف چیزوں پر لکھے گئے تھے۔ کوئی آیات چمڑے پہ لکھی تھی، کوئی درخت کے پتے پر، کوئی ہڈی پر، تو یعنی کہ زیادہ مکمل نسخے نہیں تھے۔ کسی صحابی کے پاس ایک صورت لکھی ہے، کسی کے صحابی کے پاس 10 صورتیں ہیں، کسی کے پاس صرف چند آیات لکھی ہیں، اور بعض صحابہ کے پاس آیات کے ساتھ تفسیری جملے بھی لکھے ہوئے تھے۔ تو لہٰذا کیونکہ قرآن مجید ایک نسخے میں جمع نہیں تھا نبی اسلام کے زمانے میں، اگرچہ وہ لکھنا اس کی کتابت شروع ہو گئی تھی، تو لہٰذا جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک ضروری سمجھا اس بات کو کہ قرآن مجید کے جو مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہے اور مختلف لوگوں کے پاس اس کو محفوظ کیا گیا لکھ کے، تو اس کو کیوں نہ جو ہے ایک ہی جو ہے نسخے میں جمع کر کے جو ہے محفوظ کر دیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے جو ہے اس کام کی طرف توجہ دی، اور اس کی وجہ کیا بنی کہ ان کو یہ سوچ اور فکر کیوں لاحق ہوئی؟ تو اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک روز مجھے پیغام بھیج کر بلوایا، اور میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابھی آ کر مجھ سے یہ بات کی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی ہے، اور اگر مختلف مقامات پر قرآن کریم کے حافظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں قرآن کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے، یعنی ضائع نہ ہو جائے۔ لہٰذا میری رائے ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کو جمع کروانے کا کام شروع کر دیں۔ تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا تھا کہ قرآن کو ایک نسخے میں جمع کیا گیا ہو، بلکہ وہ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ مجھے بھی اس پر شرح صدر ہو گیا۔ یعنی کہ پہلے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا اس بارے میں دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کو بار بار سمجھایا تو ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہاں یہ ضروری کام ہے، وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ اور فرماتے ہیں کہ اب میری رائے بھی وہی ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے فرمایا کہ تم جوان ہو، نوجوان ہو، سمجھدار آدمی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتابت وحی کا کام بھی کرتے رہے ہو، لہذا تم قرآن کی آیتوں کو تلاش کر کے انہیں جمع کرو۔ تو اس واقعے کے بیان کرنے کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ ڈھونڈنے کا حکم دیتے تو مجھ پر اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا قرآن کو جمع کرنے کے کام کا ہوا،
کیونکہ وہ صحابہ کرام جو تھے ان چیزوں میں بڑی احتیاط برتتے تھے، ان کو احساس تھا کہ کتنی جو ہے یہ نازک معاملہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسی رائے کے لیے کھول دیا جو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی رائے تھی۔ چنانچہ میں نے قرآن کی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا، کھجور کی شاخوں، پتھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے قرآن مجید کو اب مختلف جگہوں پہ جو لوگوں کے پاس لکھ کے جمع ہوا ہے تو اس کو اب جو ہے ایک نسخے میں جو ہے جمع کرنا ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ وہ بھی حافظ قرآن تھے، ان کو بھی جو ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کام پہ لگایا تھا۔ تو اب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا کیا طریقہ کار تھا، کس طریقے سے جو ہے قرآن مجید کو ایک نسخے میں انہوں نے مختلف صحابہ کرام سے لے کے جمع کرنا شروع کیا، اس کے لیے انہوں نے کیا شرائط رکھی تھی کہ وہ اس تصدیق کے لیے کہ واقعی قرآن کی آیت ہے یا نہیں۔ تو اس میں پہلا ان کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے کیونکہ وہ خود حافظ قرآن تھے، سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے تھے کہ یعنی اس بات کو ثابت کرتے تھے کہ ہاں یعنی کہ واقعی ہے قرآن کی آیت ہے یا نہیں، کیونکہ وہ خود بھی بڑے پکے حافظ قرآن تھے۔ پھر دوسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کو بھی اس کام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی جو ہے کیا کرتے تھے، جب وہ تصدیق کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی دیکھتے تھے کہ واقعی یہ قرآن ہے یا نہیں، تو دونوں کی تصدیق سے جو ہے وہ آیتیں جو ہے لکھی جاتی ہیں۔ پھر تیسرا طریقہ یہ تھا کہ کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہ کی جاتی تھی جب تک دو قابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دی ہو کہ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی، یعنی کہ دو صحابہ کرام کی گواہی بھی لی جاتی تھی کہ وہ گواہی دیتے کہ ہاں آپ اسلام کے زمانے میں آپ اسلام کے سامنے جو ہے یہ اس آیت کو لکھا گیا۔ اور چوتھا طریقہ یہ تھا ان کا کہ اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا جو مختلف صحابہ کرام نے تیار کر رکھے ہوتے تھے۔ تو یہ طریقہ کار تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا۔ اس کے بعد اس بات کو سمجھ لیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جو نسخہ قرآن مجید کا تیار کیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو اس کی جو ہے کیا خصوصیات تھیں، تو اس نسخے کا نام جو ہے اس دور میں تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی خصوصیت پہلی یہ تھی کہ اس نسخے میں قرآنی آیات تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق لکھی گئی تھیں، لیکن صورتیں مرتب نہ تھیں، ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ اور دوسرا اس میں طریقہ یہ تھا کہ اس نسخے میں 7 حروف جمع کیے تھے، اور تیسرا اس میں یہ تھا کہ یہ نسخہ خط حیری میں لکھا گیا تھا، اور چوتھی اس نسخے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں صرف وہ آیتیں درج کی گئی تھیں جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی۔ اور پانچویں خصوصیت اس نسخے کی یہ تھی کہ اس کو لکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتب نسخہ تمام امت کی جماعی تصدیق کے ساتھ تیار ہو جائے تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو اس ساری بحث کا، اس ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت نبی اسلام کے بعد کے دور میں صحابہ کرام کے پاس جو ہے قرآن مختلف شکلوں میں مختلف طریقے سے لکھا ہوا تھا، لیکن وہ انفرادی مجموعے تھے، کوئی سرکاری مجموعہ نہیں تھا کہ جس پر جو ہے ساری اجماع ہو سکے۔ لہٰذا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کام کو جو ہے انجام دیا، اور سرکاری طور پر جو ہے اس قرآن مجید کو جو اس سے پہلے انفرادی طور پر مختلف مجموعوں کی شکل میں تھا، اس کو جو ہے سرکاری طور پہ ایک جو ہے یعنی متفقہ مجموعے کی شکل میں اس کو جمع کر دیا گیا۔ اچھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ جو نسخے تھے جو یعنی جمع کیے گئے تھے آپ سرکاری طور پہ، تو آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ آپ کی حیات میں آپ کے پاس رہے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ جو نسخے ہیں جو سرکاری طور پہ جمع کیا گیا ہے، اس کو جو ہے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے ان کو منتقل کر دیا جائے۔ پھر جب اموی دور آیا تھا، اس میں مروان بن حکم جب وہ خلیفہ بنا تھا تو اس نے اپنے دور حکومت میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے یہ صحیفے طلب کیے تو انہوں نے دینے سے انکار کیا۔
تو کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو مروان نے وہ صحیفے منگوائے اور انہیں اس خیال سے نظر آتش کر دیا کہ اب اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا تھا کہ رسم الخط اور ترتیب سور کے لحاظ سے، یعنی صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تیار کرائے ہوئے مصاحف کی اتباع لازم ہے، لہذا اس نے پھر ان نسخوں کو جلا دیا تھا بعد میں۔